اور اسرائیل سے ٹکر لینے والے. میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کیسے تیار ہوئے؟ یہ علماء سے کہہ رہا ہوں میں، یہ روایتی جلسوں سے تیار نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے بالکل تیار نہیں ہوئے ہوں گے، یہ ہم علماء کی روایتی انداز بیان سے یقیناً متاثر نہیں ہوئے ہوں گے. مجھے بتائیے یہ کیسے، یہ ہوا کیا؟ اب یہ سنانا چاہتا ہوں علماء کو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے انداز کو بدلنے کو تیار نہیں. ہم وہی روایتی تقریروں کا انداز جاری رکھے ہوئے ہیں جو خاکم بدہن 200 سال تک ہم جاری رکھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہر دور کا الگ اسٹائل ہوتا ہے، ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. معلوم مجھے ہوا کہ یہ ایک اللہ کے بندے کا کارنامہ ہے. اس کا نام تھا شیخ عبد الکریم رفاعی. بتایا گیا کان قصیر القامت اسمر اللون فی لسانہ لکنہ، چھوٹے سے قد کے تھے، سانولے رنگ کے تھے. شام میں کوئی سانولے رنگ کا نہیں ہوتا، مگر وہ چونکہ البانیہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کی رنگت تھوڑی سانولی تھی اور زبان میں لکنت تھی، کھل کر بول بھی نہیں سکتے تھے، شاندار مقرر بھی نہیں تھے. اور ان کے ذریعے سے لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر آ گئے. کیا کیا انہوں نے؟ جلسے کی، اصلاح معاشرہ کے کانفرنس کی؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اگر یہاں کچھ علماء بیٹھے ہوں تو میری گزارش کو غور سے سنیں. جن پارکوں میں اور اسٹیڈیم میں نوجوان لڑکے شام کے وقت میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے، ہاف پینٹ پہنے ہوئے، نیکر پہنے ہوئے، سگریٹ پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، میچز ہو رہے ہیں، پریکٹس میچز ہو رہے ہیں، فرینڈلی میچز ہو رہے ہیں، اور کبھی اس پار کبھی اس پار، کبھی چھوٹے اسٹیڈیم کبھی بڑے اسٹیڈیم. وہ شیخ عبد الکریم رفاعی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے ایک حلوہ بناتے تھے اور اسٹیڈیم میں اور پارکوں میں خود چلے جاتے تھے اکیلے، اور وہاں بیٹھ کر نوجوانوں کا کھیل دیکھتے تھے. اور دیکھتے دیکھتے چپ کے دل میں کیسی دعا کرتے ہوں گے وہ تو اہل دل ہی جانے. جس نظر سے دیکھتے ہوں گے جس کے بارے میں کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جب کھیل ختم ہوتا تھا تو وہ نوجوانوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، آؤ آؤ بچوں، آؤ آؤ آؤ، میں تمہارے لیے ایک حلوہ لے کر آیا ہوں، بڑی طاقت ہے اس میں، بڑا لذیذ ہے، آؤ آؤ. اپنے ہاتھ سے 200 لڑکے ہوں، 100 لڑکے ہوں، 150 ہوں، 50 ہوں، ان کو کھلاتے تھے. اور اس کے بعد ان بچوں سے کہتے تھے، بچوں میں تو بوڑھا ہوں، اکیلا رہتا ہوں مسجد میں، مجھے تم سب سے محبت ہے، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم میری قوم کا مستقبل ہو، کبھی کبھی میرے پاس آ جائے، تھوڑا میرے بھی دل کو خوش کر دو. تو نوجوانوں کو غیرت آتی تھی اور محبت کی وہ بات ان کے دل پر اثر کرتے تھے. تو نوجوان جو سنتے تھے ان میں سے اکثر ان کے پاس ان کی مسجد میں آتے تھے اور وہ گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، کچھ کھلاتے پلاتے تھے، اور بس کوئی نصیحت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں. تقریروں سے اصلاح نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی،
محبت فاتح عالم ہوا کرتے ہیں. آج ہماری تقریریں بہت بڑھ گئیں لیکن ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی ہے. پچاس لڑکے بدلے، 100 بدلے، وہ اپنے دوستوں کو لائے، پھر وہ اپنے دوستوں کو لائے، پھر وہ وہاں لے گئے، آج فلاں اسٹیڈیم چلیے، آج فلاں پارک چلیے. اور چچا جان وہ شیخ نہیں کہلواتے تھے اپنے آپ کو، وہ حضرت اور مولانا بھی نہیں کہلواتے تھے، کہتے تھے مجھے اپنا چچا کہا کرو. تو عمو 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 عربی زبان میں، چچا آج آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں، چلو چلو بچے چلو. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے میں سچ کہتا ہوں علماء کی خدمت میں کہ لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئی. انداز ہم کو بدلنا پڑے گا. ہمیں خود جانا چاہیے ان نوجوانوں کے پاس. تانے دینے سے کام نہیں چلے گا کہ تم موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو سڑک پر 12-1 بجے تک، 2 بجے تک. تم ڈرگس لیتے ہو، تم نشہ کرتے ہو. آج کل بیٹا بھی نہیں سنتا اپنے باپ کی بات. امام حسن بننا پچھلی صدی کے بہت بڑے انٹرنیشنل ریفارمر تھے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگیوں کو بدلا حسن بننا نے. حسن بننا مسجد اور خانقاہ میں بیٹھ کر کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ ہوٹلوں میں جاتے تھے. نوجوان بیٹھے چائے پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، وہاں بہت روایت تھا حقے کا، اور وہ وہاں ان کے پاس جاتے تھے پیار سے، بہت پیار سے، چمکار کے، محبت سے کہ بچوں تم لوگ جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں گا، شام میں مسجد میں فلاں جگہ آ جانا تھوڑی دیر. تو لوگ شرمندہ ہوتے تھے کہ اتنا عظیم شخص یہ اس طرح ہوٹل آ رہا ہے ہمارے پاس. غیرت مند لوگ تھے، شریف لوگ تھے. چنانچہ انقلاب آ گیا اور آج کروڑوں کی تعداد میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ان ملکوں میں وہ نوجوان ہیں جن کو دیکھ کر بڑے بڑے شیخ الحدیث شرما جائیں. بہادر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حیادار بھی ہیں، غریبوں کی سیوا کرنے والے بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں. وہ سڑک سے گزرتے ہیں کار سے یا بائک سے تو کسی کو پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر گزر نہیں جاتے، روک دیتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو چھوڑ دیں.